إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صاحب احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حقوق الجیران فی الاسلام، اسلام میں ہمسایوں اور پڑوسیوں کے حقوق. اسلام مکارم اخلاق کا دین ہے جس نے معاشرے کے اندر پیار و محبت، الفت اور یگانگت، باہمی احترام اور دوسروں کی ضروریات اور جذبات و احساسات کا خیال رکھنے کے لیے ایسے سنہری اصول عطا کیے ہیں جن کی روشنی میں اگر انسان اپنا سفر زندگی طے کریں تو ایک پرامن، انتہائی خوبصورت اور محفوظ معاشرے کا قیام عمل میں آ سکتا ہے اور بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں. انہی حقوق میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب مقدس میں اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق پر بہت زور دیا ہے. ہمسائے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اس پر بہت زور دیا گیا ہے کیونکہ یہ مسئلہ ہی اتنا اہم ہے کہ جس طرح عربوں کے اندر یہ بات معروف ہے، بعض نے تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرار دیا ہے، لیکن یہ صحیح سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن یہ قدیم زمانے سے عربوں کا قول چلا رہا ہے، الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق. گھر بنانے سے پہلے، گھر خریدنے سے پہلے
گھر کے لیے جگہ منتخب کرنے سے پہلے، گھر کرائے پر لینے سے پہلے سب سے پہلے دیکھا جائے کہ پڑوسی کیسے ہیں، پڑوسیوں کی جانچ پڑتال کی جائے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، اس لیے کہ پڑوسی اچھا ہو، دوسرے کا ادب و احترام کرنے والا ہو، پڑوسی کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہو، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا کے اندر جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ انسان کا پڑوسی اچھا ہو۔ ان من سعادت المرء الجار الصالح، انسان کی سعادت کی جو علامتیں بتائی ہیں شریعت نے سعادت مندی اور نیک بختی کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نیک پڑوسی، اور اس پر کس قدر زور دیا اسلامی شریعت نے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عن عبد الرحمن ابن ابی قراد، حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ذات یوم، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور وضو کے پانی کے جو قطرے گر رہے تھے آپ کے جسمی اثر سے، صحابہ کرام فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، وہ ان قطروں کو لے کر اپنے چہروں پر اپنے جسموں پر مل رہے تھے، تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، آپ ایسے کیوں کر رہے ہو، کیا چیز آپ کو اس بات پر برانگیختہ اور آمادہ کر رہی ہے؟ قالوا، تو انہوں نے جواب دیا حب اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت صلوات اللہ وسلام علیہ ہمیں اس بات پر مجبور کر رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جس آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، سچی محبت کرے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اس کے ساتھ محبت کریں، تو اس کو چند کام کرنے چاہیے۔ آپ نے پھر وہ مکارم اخلاق کی چیزیں بتائیں مختصر طور پر، اور فرمایا وہ کیا کام کرے؟ پہلے نمبر پر فلیصدق حدیثہ، وہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو وہ اس امانت کو ادا کرے، اس میں خیانت نہ کرے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ولیحسن جوار من جاورہ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی اتنے اہم موقع پر آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا، سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، اور تیسری چیز بتائی کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی کیا اہمیت ہے۔ بلکہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خود بھی دعا کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی حکم دیا، آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من جار السوء فی دار المقامہ، جہاں آپ کی اقامت ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو وہاں برے پڑوسی سے، اللہ تعالیٰ اور آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامہ، اے اللہ میں دار مقامہ، دنیا کے اندر اقامت ہو یا آخرت کے اندر اقامت ہو، وہاں برے پڑوسی سے اللہ مجھے محفوظ فرمانا، مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ فإن جار البادیۃ یتحول عنک، اس لیے کہ عارضی جو ٹمپریری آپ کا پڑوسی ہوتا ہے وہ تو چلا جائے گا، صحرا کے اندر کہیں خیمہ لگایا ہے، عارضی مکان بنایا ہے، مکان کرائے پہ لیا ہے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا یا پڑوسی چلا جائے گا، لیکن جہاں آپ کی مستقل اقامت ہے وہاں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ نیک پڑوسی عطا فرمائے، برے پڑوسی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور وہ آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے، کوئی ایسا نیک کام بتلائیے جو اذا عملت بہ دخلت الجنہ، جس کو میں اختیار کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کن محسنا، محسن بنو، نیکی کرنے والے بنو۔ اب اس آدمی نے آگے جو سوال کیا، یہ سوال قابل غور ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیف اعلم انی محسن، مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں محسن ہوں، نیکی کرنے والا ہوں، میرے اخلاق و اعمال اچھے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل جیرانہ کا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو۔ پڑوسی کے اعمال کا، کردار کا سب سے بڑا شاہد ہوتا ہے۔ فرمایا اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، ان قالوا انک محسن فانت محسن، اگر پڑوسیوں نے کہا کہ واقعی تو اچھا اور نیک آدمی ہے، انہوں نے گواہی دی، تو پھر تو محسن ہے، نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے۔ وَإِنْ قَالُوا، اگر پڑوسیوں نے کہا اِنَّكَ مُسِيٌّ، آپ برے آدمی ہیں، آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، تو جان لیجئے کہ فَأَنْتَ مُسِيٌّ، پھر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ محسن نہیں ہیں۔ اس قدر انسان کی زندگی میں پڑوسیوں کی اہمیت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان معاملات کو اگنور نہیں کیا، بلکہ اس قدر اس پر زور دیا کہ ایک آدمی، نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اور صحیح روایت ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے آ کر آپ کی خدمت میں یہ شکایت کی، یشکو جا رہا ہوں، اے اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، میرا پڑوسی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، مجھے پریشان کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا فاصبر، صبر کرو۔ پھر وہ دوبارہ آیا، اس نے یہی شکایت کی، آپ نے اس کو تلقین کی کہ صبر کرو۔ تیسری بار جب آیا تو آپ نے فرمایا اخرج متاعک الی الطریق، اپنے گھر کا سامان نکال کر راستے میں رکھ دو۔ اب جب اس نے سامان نکال کر راستے میں رکھا، جو بھی شخص آتا، بھائی آپ نے سامان باہر کیوں رکھا ہے؟ کہتا جی پڑوسی نے بہت تنگ کیا، وہ پڑوسی پہ لان تان کرتا۔ جب سارا دن اس پہ لانتے پڑی تو شام کو آ کر ہاتھ باندھ کے کہنے لگا، بھائی آج کے بعد میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، آپ مہربانی کرو اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھ لو۔ اس قدر اہمیت دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے جو اپنے پڑوسی کے دامن کو پکڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ یا اللہ، اس پڑوسی نے دروازہ بند کر لیا تھا، میری ضروریات کا خیال نہیں رکھتا تھا، اور اس سے پوچھ کم من جار معلق بجارہ یوم القیامہ فیقول یا رب ھذا اغلق بابہ دونی فمنع معروفہ، اللہ اس نے میری ضروریات کا خیال نہیں رکھا، یہ اپنا دروازہ بند کر لیتا تھا، کبھی مجھے ضرورت پڑتی تھی میرا خیال نہیں رکھتا تھا، اس سے پوچھ۔ اس قدر پڑوسی کی اسلام کے اندر اہمیت ہے، ہر پڑوسی کی دوسرے کے بارے میں۔ اور یہ پڑوسی ہوتا کون ہے، اس کی تعریف کیا ہے کہ جس پر اسلام نے اتنا زیادہ زور دیا؟ تو علماء نے اس کی تعریف کی ہے کہ ہر وہ شخص جو شرعی طور پر آپ کے پڑوس میں رہتا ہو، خواہ اس کا پڑوس گھر کا پڑوس ہو، خواہ ایک روم کے اندر آپ کے ساتھ رہنے والا دوسرا ساتھی ہو، آفس میں بیٹھ کر ایک روم کے اندر اس کی کرسی آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہو، سفر کرنے والا مسافر اس کی سیٹ آپ کے ساتھ ہو، یہ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرو۔
وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کا خیال رکھو، وَالْمَسَاکِین، مسکینوں کا خیال رکھو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی پڑوسی، ایسا پڑوسی جو آپ کا پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کا بھی خیال رکھو، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، آپ کے ساتھ رہنے والا پڑوسی، اس کا بھی خیال رکھو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ساتھی، اس کی بھی ہمسائیگی کا خیال رکھو، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کے ساتھ احسان کرو، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسی کے جو مراتب ہیں اسلام میں اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے، ان میں سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ مسلمان ہے، آپ کا رشتہ دار ہے اور آپ کا پڑوسی ہے، یعنی ایک پڑوسی وہ ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے پڑوسی پر 3 حق رکھے ہیں: حق قرابت، حق اسلام اور حق جوار۔ رشتہ دار ہونے کا حق، اسلام کا حق اور پڑوسی ہونے کا حق۔ اور دوسرا وہ پڑوسی ہے الجار المسلم، جو رشتہ دار نہیں لیکن عام مسلمان ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے، تو اس کے لیے 2 حق ہیں: حق الجوار و حق الاسلام، پڑوسی ہونے کا حق اور مسلمان ہونے کا حق۔ اور تیسرا پڑوسی الجار الغیر مسلم، وہ پڑوسی جو پڑوسی تو ہے لیکن مسلمان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، کافر ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اس لیے اسلام کے یہ حقوق جو بیان کیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو حقوق بیان کیے کہ یہ پڑوسیوں کے مراتب ہیں، اور ان پڑوسیوں میں بھی اگر ہم مرتبہ ہیں پڑوسی، یعنی دائیں طرف بھی ہے، بائیں طرف بھی ہے، سامنے بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، تو کس کے ساتھ سب سے پہلے حسن سلوک کیا جائے؟ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ان لی جارین، میرے 2 پڑوسی ہیں، فإلی ایہما اہدی، اگر میں کسی کو ہدیہ دینا چاہوں، کوئی کھانا بھیجنا چاہوں، کوئی گفٹ دینا چاہوں، تو میں سب سے پہلے کس کو ترجیح دوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقربہما منک بابا، جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے زیادہ قریب ہو، جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے زیادہ قریب ہو، وہ سب سے قریبی پڑوسی تصور ہوگا۔ جب پڑوسیوں کے اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں، تو مسلمان پڑوسی، اس کے کیا اوصاف ہیں، اس کی کیا خوبیاں ہیں؟ تو سب سے پہلے اس کی جو خوبی بیان کی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کی جان، مال اور عزت کا محافظ ہوتا ہے، اس کی عزت کا بھی محافظ ہوتا ہے۔ اس قدر پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبریل امین آئے اور مجھے پڑوسی کے بارے میں انہوں نے اتنی وصیتیں کی حتی ظننت انہ سیورثہ، حتیٰ کہ میں سمجھنے لگا کہ شاید یہ بھی فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک پڑوسی فوت ہو جائے تو دوسرا مرنے کے بعد اس کا وارث ہوگا۔ اس قدر پڑوسی کا حق اسلام نے رکھا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر پکا یقین اور ایمان رکھتا ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا فلیقل خیرا، اس کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خیر کی بات کرے، زبان سے اچھی بات نکالے، یا پھر خاموش رہے۔
کسی کو زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ مسلمان کی تعریف ہی یہ کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسرا فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، پڑوسی کا خیال رکھے، پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ آپ نے فرمایا ویسے اسلام کے اندر بدکاری حرام ہے، چوری حرام ہے، لیکن یہ کام پڑوسی کے حقوق کا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی چادر اور چار دیواری کا محافظ ہوتا ہے، اس کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا اور بدکاری کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لَأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ، آدمی بدکاری عام کرے تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، لیکن اگر پڑوسی کے گھر والوں کے ساتھ ایسا کچھ تعلق قائم کرے تو اس کا اتنا جرم اور گناہ ہے جیسا کہ اس نے 10 گھروں میں بدکاری کی۔ چوری کرنا اسلام کے اندر حرام ہے، اگر کوئی پڑوسی کے گھر سے چوری کرے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے گویا کہ اس نے 10 گھروں کے اندر چوری کی۔ اس لیے اسلام نے پڑوسی کی عزت کا محافظ بنایا ہے، اس کی آبرو کا محافظ بنایا ہے، اس کے مال کا محافظ بنایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من سعادت المرء الجار الصالح المرکب الحنی والمسکن الواسع، دنیا میں انسان کی سعادت مندی کی علامتیں ہیں نیک پڑوسی، نیک بیوی اور اچھی سواری اور کھلا گھر۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیر لصاحبہ، سب سے بہتر دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے حق میں بہتر ہو، کیونکہ اچھا دوست وہ اپنے دوست کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، اس سے ہمیشہ خیر کی توقع ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے ساتھی کی مثال عطر فروش کی سی ہے، جس سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سب سے بہتر دوست اور ساتھی وہ ہے جو انسان کے لیے نفع مند ہو، اور اس کے بعد فرمایا وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِندَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے اللہ کے ہاں جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ پڑوسی کے اللہ رب العزت نے جو حقوق دوسرے پڑوسی پہ رکھے ہیں، علماء نے ان حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 4 اصول ہیں جن سے پڑوسی کے حقوق واضح ہوتے ہیں، اور جو پڑوسی کے حقوق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کف الاذى عنہ، پڑوسی کو تکلیف دینے والی ہر چیز کو اس سے دور کرے، نہ خود تکلیف پہنچائے نہ کسی کو موقع دے کہ وہ اس کے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پڑوسی کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شریح ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی شریح، ابو شریح بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا کہ حضرت کون ایسا شخص ہے کہ جو کامل ایمان والا ہی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا والذی لا یأمن جارہ بوائقہ، والذی وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اور دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا، قیل یا رسول اللہ ان فلانا تصلی باللیل وتصوم بالنہار، رات کو تہجد بھی پڑھتی ہے، بڑی عابدہ زاہدہ عورت ہے، دن کو نفلی روزے بھی رکھتی ہے، لیکن
وَلَكِنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، مالدار عورت ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں، پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، لان تان کرتی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ پھر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کر سکتی، فرض نماز پابندی کے ساتھ پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، تھوڑا بہت جو اس کو کوئی مانگنے کے لیے صدقہ خیرات کرتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ تو پہلی چیز کہ پڑوسی کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے سے گریز کیا جائے، اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو پڑوسی کی حمایت کی جائے۔ دوسرے نمبر پر اس کی حمایت کرنا، اس کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے، آپ کی مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا خیال رکھنا۔ ہاسپٹل جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت پیش آ گئی، مریض کا علاج کروانے کے لیے کچھ امداد کی ضرورت پیش آ گئی، کوئی مہمان آ گئے، کھانے کی ضرورت پیش آ گئی، کوئی بھی، تو پڑوسی کی ان ضروریات کا خیال رکھے۔ الاحسان الیہ، تیسری چیز پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک اس کا معنی بھی یہی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ایسی کوئی بھی حرکت جو پڑوسی کو یا اس کے گھر والوں کو پریشان کرنے والی ہو اس سے اجتناب کرے۔ اور چوتھی اصل یہ ہے کہ پڑوسی سے اگر کوئی کبھی کوتاہی ہو جائے تو درگزر کرے، انتقام نہ لے، صبر کرے، درگزر کرے اور اس کو احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کرے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن، وہ آدمی پکا مومن ہی نہیں ہے، الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی اور اس کے بچے بھوکے رات کو سوئیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہ آئے۔ تو آپ فرمایا یہ مومن ہی نہیں ہے، یہ مومن کی خصلت ہی نہیں ہے۔ مومن تو جانور کو بھی بھوکا برداشت نہیں کر سکتا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی جانور کو بھی کھلاتا پلاتا ہے اس کا بھی اللہ اس کو اجر دے گا، یہ تو پھر اشرف المخلوقات انسان ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے، یا ابا ذر، فرماتے ہیں کہ میرے خلیل، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ ابو ذر، اذا طبخت مرقا فاکثر ماءھا، جب کوئی شوربے والی چیز پکاؤ تو پانی زیادہ ڈال لیا کرو، وتعہد جیرانک، اور پڑوسیوں کا ان کو کچھ بھیج دیا کرو، ان کا خیال کر لیا کرو کہ انہوں نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، اگر کوئی اچھی چیز پکائے تو اس کو کچھ بھیج دے، اگرچہ وہ بکری کا ایک پایا ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لا يمنعن احدكم جاره ان يغزر خشبۃ فی جدارہ، اگر پڑوسی آپ کی دیوار کے اندر اپنی چھت ڈالنے کے لیے شتیر وغیرہ رکھنا چاہے اس کے اوپر، اس کو منع نہ کرو، اس کو منع نہ کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا نبی من کان لہ جار فی حائط او شریک، اگر کسی کا کوئی پڑوسی ہے زمین کے اندر، پڑوس میں اس کی زمین ہے، گھر کے ساتھ اس کا گھر ہے، تو یہ گھر بیچنا چاہتا ہے یا زمین بیچنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا فلا یبیعہ حتی یعرضہ علیہ، تو اس کو اس وقت تک نہ بیچے جب تک پڑوسی سے پوچھ نہ لے، بھئی میں یہ گھر بیچنا چاہتا ہوں، اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ لیں، اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو پھر میں آگے فروخت کر دوں۔ زمین بیچنا چاہتا ہے پہلے پڑوسی سے پوچھ لے، بھئی آپ میرے پڑوسی ہیں، میں یہ زمین بیچنا چاہتا ہوں، آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ لیں، اگر وہ رکھنا چاہے تو پہلا حق اس کا ہے زمین کے ساتھ جس کی زمین ہے۔ اسی لیے شریعت نے اگر کوئی پوچھے بغیر فروخت کرتا ہے تو اس کو شفے کا حق دیا ہے، اس کو شفا کرنے کا حق دیا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کی ضروریات کا خیال رکھا جائے اور پڑوسی کو کسی قسم کی بھی تکلیف اور ایذا سے بچایا جائے اور اس کا ہر قسم کا تعاون کیا جائے، اس کی مال جان گھر بار عزت آبرو اس کی پڑوسی حفاظت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا پڑوسی ہونے کا
ثبوت مہیا کرنے کی توفیق بخشے اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق بخشے اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے اچھا پڑوسی ثابت ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاتوبوا الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالی نے پڑوسی کو کسی طرح سے بھی تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا ہماری شریعت میں حرام ہے اور اس کی کئی صورتیں ہیں جن کا میں بالاختصار تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر علماء نے ان کو ایک ترتیب دی ہے اور ان میں پہلے نمبر پر کہ پڑوسی کو کسی طرح سے بھی تنگ کرنا، اس طرح کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، گھر کا سامان، گھر کا کچرا اٹھا کر اس کے دروازے پہ رکھ دینا، پڑوسی کے پڑوس میں ہوتے ہوئے گھر کے اندر شور و غوغا کرنا۔ نیک آدمی پڑوسی ہے، وہ اور اس کے بچے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے پڑوس میں اپنے گھر کے اندر اونچی آواز میں گانے اور ڈیک بجانا، وہ اگر منع کرے تو جی ہم اپنے گھر میں اپنے گھر کو جو مرضی کرے، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ تو فرمایا پڑوسی کو اس قدر تنگ کرنا کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے یا اس کا جینا محال ہو جائے، کیونکہ اسلامی شریعت کا یہ بنیادی اصول ہے، خود جیو اور دوسروں کو جینے کا حق دو، تو یہ حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر حسد الجار، پڑوسی کے ساتھ حسد کرنا۔ عام مسلمان کے ساتھ بھی حسد کرنا حرام ہے، لیکن پڑوسی کے ساتھ حسد کرنا بالاولیٰ حرام ہے۔ اس کے اللہ نے وسائل دیے ہیں، وہ اپنے وسائل کے مطابق اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو اس بات پر انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ میرے پڑوسی کے بچے ہیں، میرے ہی بچے ہیں، اللہ نے میرے بھائی کو نعمت دی، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے، بجائے اس کے خوش ہونے کے اس کے ساتھ حسد کرے، تو یہ اسلامی شریعت میں حرام ہے۔ پڑوسی کو حقیر جاننا اور اس کا مذاق اڑانا۔ اگر پڑوسی مال و دولت کے اعتبار سے یا اس کا گھر ہمارے گھر کے معیار کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مذاق اڑانا، ہم مذاق اڑائیں یا ہمارے بچے یا گھر کے افراد مذاق اڑائیں، یہ فقیر لوگ، ان کی کیا حیثیت ہمارے سامنے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رزق مال کی تقسیم یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ مال دے کر آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ فقیری دے کر آزماتا ہے، اس لیے پڑوسی کو حقیر جاننا اور ان کا مذاق اڑانا بھی درست نہیں ہے۔ پڑوسی کے گھر کے راز آؤٹ کرنا، پڑوسی کے گھر کی باتیں اگر کوئی معلوم ہوں یا وہ کسی معاملے میں ان کا مسئلہ ہو تو پڑوسی کو مداخلت کا یا مساعدت کا کے لیے اس کو شامل کریں، تو وہ ان کے یہ راز باہر لوگوں کے سامنے آؤٹ کر کے ان کو لوگوں میں بدنام کرنے کی کوشش کرے، اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح پڑوسی کو یہ کام بھی پڑوسی کے لیے بڑا معیوب ہے اور اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ وہ پڑوسی کے گھر کے عیب اور کچھ کمزوریاں وہ تلاش کرے، اس کے بچوں کی، اور پھر اصلاح کی بجائے ان کو لوگوں کے اندر نشر کرے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مسلمانوں کی کمزوریاں اور ویک پوائنٹس تلاش نہ کیا کرو، جو دوسرے مسلمانوں کی کمزوریاں اور کوتاہیاں تلاش کرتا ہے ان کو اپنے سامنے ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا بلیک میل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے اس طرح نشر کرتا ہے کہ گھر میں بیٹھے بٹھائے اس پر الزام لگ جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح پڑوسی اگر کسی اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو دیکھ کر خوش ہونا، اچھا ہوا، اب لوگ اس کو برا کہیں، اصلاح کرنے کی بجائے اس پر خوش ہونا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اور اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے متنفر کرنا، اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح پڑوسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا یا اس پر ظلم اور زیادتی کرنا۔ حقوق کیا ہیں پڑوسی کے؟
اپنے گھر کی دیواریں اتنی بلند کر لینا کہ اس کے گھر میں ہوا ہی نہ جائے، یا پڑوسی کا حق ہے کہ اس کے گھر کے افراد پردے میں رہیں، دوسرے پڑوسی کے نوجوان بچے چھت پہ چڑھ کر اس کے گھر میں جھانکیں، یہ اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا اور اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو پڑوسی کے پر زیادتی کرنا، اسی طرح پڑوسی اپنے گھر کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کرنا تاکہ پڑوسی تنگ آ جائیں۔ گھر میں ہمارے بچے گھر کی چھت پر فٹ بال کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، والی بال کھیلیں، اور وہ بار بار پڑوسیوں کے گھر میں جاتا، وہ پردے والے گھر ہیں، بار بار بچے اس طرف جائیں، اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اپنے بچوں کی تہذیب کریں، وہ گھر میں رہنے کی جگہ ہے، یہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے، وہ کھیلنے کے لیے باہر گراؤنڈ میں جائیں۔ اس طرح بھی پڑوسیوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ پڑوسیوں کی اجازت کے بغیر اپنا گھر ایسے لوگوں کو کرائے پہ دینا جو لوگ برے کماش کے ہوں، جن کی وجہ سے یعنی فیملی والے گھر ہیں، ان میں جو عام ہیں، عزابی عام لوگ چھڑے چھانٹ ہیں، ان کو دے دینا گھر کرائے پہ، یا عورتوں نے بھی باہر نکلنا ہوتا ہے، تو یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے پڑوسی کی اجازت کے بغیر ایسا کرنا۔ اسی طرح پڑوسی کے ساتھ اپنے ایسے گھر کے اندر ایسے لوگوں کو مکان کرائے پہ دینا جو فاسق و فاجر ہوں، جرائم پیشہ لوگ ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح پڑوسی کے ساتھ خیانت کرنا کسی طرح سے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ پڑوسی کو دھوکہ دینا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ دھوکہ کس طرح ہوگا کہ اس کے ساتھ فراڈ کرنا، اس کے بچوں کو ہمدردی کا جھانسا دے کر ان کو بے راہ روی پہ لگانا، ان کو نشے پہ لگانا، ان کو تعلیم سے منع کرنا، یہ بھی پڑوسی کے ساتھ خیانت ہے، اس سے بھی منع کیا جائے۔ اور پڑوسی کے گھر کی جاسوسی کرنا، اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور یہاں تک کہ اس قدر بھی پڑوسی کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے اگر آپ گھر میں کوئی چیز لائے ہیں صرف آپ کے بچوں کے لیے تو آپ پڑوسی کو نہیں دے سکتے، یا تو اس میں کچھ حصہ کوئی فروٹ وغیرہ لائے ہیں تو پڑوسی کو دے دیں، پڑوسی فقیر لوگ ہیں، وہ خود نہیں خرید سکتے۔ اگر آپ ان کو نہیں دے سکتے تو پھر اپنے بچوں کو منع کریں کہ وہ ان کے سامنے جا کر آئس کریم یا فروٹ نہ کھائیں۔ پڑوسی کے بچے دیکھ کر رونا شروع کر دیں اور گھر والوں کو تنگ کریں کہ ہمیں بھی لے کر دو، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور پڑوسی کے بچوں کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ کسی قسم کی غلط بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں تو وہ بچے سب کے مشترک ہوتے ہیں، ان کا اچھے طریقے سے ان کی تربیت اور ان کو اس کام سے روکا جائے۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ان کے بچے بگڑ گئے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، ان کو بگاڑنے کے ایسے نہیں، اس طرح بھی اگنور نہیں کرنی چاہیے۔ یہ شریعت نے کچھ حقوق رکھے ہیں پڑوسیوں کے پڑوسیوں پر، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ایک پڑوسی کے لیے دوسرے پڑوسی کے حق میں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، آج صبح انڈیا سے ان کا فون آیا، عبدالرؤف ان کا نام ہے، تو ان کی والدہ سخت بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، انہوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے کہ اللہ دعا کریں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اپنے مسلمان بھائی غزہ میں، فلسطین میں، کشمیر میں، ان کے لیے دعا کریں، اور ہمارے ملکوں کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پڑوسی ملک کو کسی بھی قسم کی شر اور فتنے کی آگ کو جلانے سے اللہ تعالیٰ منع فرمائے، اور ہمارے ملک کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم انڈیا میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی موجود ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان،
اللهم انصرهم نصرا معزرا اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب